السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل پیام اسلام۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 46 اور 47 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ یہ آیات غزوہ بدر کے بارے، منافقین یا کمزور ایمان والوں کے بارے میں نازل ہوئیں۔ جس طرح ایک کنجوس خرچ کرنے کے معاملہ میں ہاتھ پیچھے کو کھینچتا ہے، اسی طرح منافق جو ہے وہ نیکی کرنے کے معاملے میں ہاتھ کو پیچھے کھینچتا ہے۔ اس کی ہمیشہ نگاہ ظاہری مفاد پر ہوتی ہے، اسے اپنے ایمان، قوم یا ملک کی مفاد کی قطعاً پرواہ نہیں ہوتی۔ غزوہ تبوک میں بھی ایسا ہی ہوا، تو ان منافقین کی مذموم جو حرکات تھیں ان سے پردہ ہٹایا گیا، اللہ تعالیٰ نے ہٹایا۔ فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اور اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا یعنی جنگ کے لیے، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو ان کے لیے ساز و سامان فراہم کرتے، یعنی اگر ان کا ارادہ ہوتا، کچھ تیاری کرتے، جس طرح انسان نے سفر پر جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے سے انسان اپنا زاد راہ جو سفر ہے اس کو باندھتا ہے، اس کی تیاری کرتا ہے۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، لیکن حقیقت یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں پسند ہی نہیں ہے، اللہ کو یعنی ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں ہے۔ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، تو اللہ نے انہیں روک دیا اور کہہ دیا تم پیچھے بیٹھنے والے، پیچھے رہ جانے والوں کے بعد طرح پیچھے رہ جاؤ، یعنی پیچھے رہ جانے والوں پر میں شامل ہو جاؤ۔ گویا اللہ نے ان کی نیت کو بھانپ کر اس کے مطابق فیصلہ فرمایا کہ ایسے لوگ نیکی سے محروم رہتے ہیں۔ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ، اور اگر یہ نکلتے تمہارے ساتھ، مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، وہ ہرگز اضافہ نہ کرتے مگر خرابی کا، یعنی تمہارے اندر وہ خرابیاں ہی پیدا کرتے، یعنی فتنے ہی پیدا کرتے، لوگوں میں سازشیں کرتے، مسلمانوں کو آپس میں غلط فہمیاں پیدا کر کے لڑانے کی کوشش کرتے۔ وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، اور دھڑاتے گھوڑے يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، فتنہ پیدا کرنے کا تمہارے درمیان، مومنوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے، فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تمہارے اندر ان کے جاسوس ہیں، یعنی سننے والے، بات کو سن کر ادھر سے ادھر لگاتے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ فرماتے ہیں اللہ ان ظالموں سے بڑا اچھی طرح واقف ہے، جانتا ہے۔ یعنی کچھ سادہ لوگ مسلمان جو ہیں وہ منافقین کے جھانسے میں آ جاتے، ان کے بارے میں وہ حسن ظن رکھتے، ان کے رشتہ داری برادری تھی، ان کے ساتھ ان کے تعلقات بھی تھے، تو وہ ان کی باتیں سنتے بھی، تو یعنی وہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کے اندر لگائی بجائی کر کے ان ایمان والوں کو بھی ان کی صفوں میں جو ہے اتحاد کو نقصان پہنچاتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا کہ وہ اللہ کی راہ میں نکلے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی نیت ہی خراب ہو، دل میں کھوٹ ہو، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ نیکی کی توفیق بھی نہیں دیتا، اور ہو بھی وہ نیکی کر بھی لیں تو اللہ ان سے وہ نیکیاں قبول نہیں فرماتے۔
تو یہ آج کل بھی ایسے ہی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ قرآن کا جو فرمان ہے وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا، آج کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ آج کے لوگ بھی اگر اسی طرح کا رویہ اختیار کریں گے، یعنی وہ اللہ کے حکم پر نکلنے کے لیے، وہ حکم نماز کا ہو، وہ حکم قرآن کی کسی اور یعنی جہاد کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، جنگ کا ہو، تمام معاملات میں اگر کوئی انسان پس و پیش کام لیتا ہے، ریاکاری سستی یا اس میں آ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی نیکی مجھے پسند نہیں ہے۔ نیکی وہ پسند ہے جو جذبے سے کی جائے، جذبے سے، ذوق سے، اخلاص سے، تقوی سے کی ہوئی نیکی، خواہ وہ مقدار میں تھوڑی ہو، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے اس کام سے، اس نیکی سے، اس بھلائی کی جس میں سستی ہو، بدل نخواستہ کی گئی ہو، مجبوراً کی گئی ہو، یا اس میں ریاکاری کا عنصر پایا جائے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسی نیکی مجھے کم پسند نہیں ہے۔ اللہ تو دل کی کیفیت کو جانتے ہیں، دل کی کیفیت کو بھانپتے ہیں، اور اللہ کو وہ کیفیت پسند ہے۔ یہ نہیں تمہارے اندر اگر نیکی کرنے کا جذبہ زیادہ ہے اور تم کم کر سکتے ہو، تمہاری اتنی استطاعت نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے تمہارا جذبہ دیکھ کر اللہ اس نیکی کو اجر دے دیتے ہیں، اس نیکی کا اجر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان یعنی وہ نیکی تو کرتا ہے بظاہر، لیکن بادل نخواستہ، لوگوں کے کہنے پر، دکھلاوا، بس مجبوری میں آ کر، تو ایسا جب رویہ ہوتا ہے، اللہ ایسے رویے کو، سستی کو، کاہلی کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے ساتھ تو ذوق اور شوق سے جو اللہ کے احکامات ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافق، ایسے لوگوں کو منافق کہا، یعنی جو کاہلی اور سستی کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہم جب بھی کوئی نیک کام کریں تو اس میں اپنے اندر زیادہ سے زیادہ اخلاص اور جذبہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ وہ پیدا کریں، تو اس نیکی کا ریشو، اس نیکی کا انعام اور اس اجر جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے سب کاموں میں اخلاص نصیب فرمائے، ذوق نصیب فرمائے، اور ہر کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔